الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، اس دنیا میں بہت ساری امتیں اور بہت ساری ملتیں گزری ہیں، اور اس وقت بھی بہت سارے مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ دوسری کسی قوم کو، کسی مذہب کے ماننے والوں کو وہ مرتبہ نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس امت کی تعریف بھی فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جب کسی کو بہتر کہا جائے، کسی کی تعریف کی جائے، کسی کی شان بیان کی جائے، تو وہ تعریف کسی نہ کسی وجہ سے بیان کی جاتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں اچھے مارکس لائے تو اچھے مارکس لانے کی وجہ سے اس لڑکے کی تعریف کی جائے گی۔ اگر کوئی امپلائی اچھے طریقے سے جاب کرے تو اچھے طریقے پر کام کرنے کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے گی۔ بہرحال تعریف کرنے کے لیے کوئی چیز ہونا ضروری ہے، اس کی بنیاد پر تعریف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر امت محمدیہ کی تعریف فرمائی ہے، اور ان کی تعریف کیوں بیان کی، ان کی تعریف کیوں کی گئی ہے، اسی آیت کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیک کام کرتے ہو، نیک کام کرنے کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ تین چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی تعریف فرمائی اور ان کو بہتر بتلایا۔ اب جس آدمی کے اندر، جس مسلمان میں یہ تینوں چیزیں جتنے زیادہ رہیں گے اتنا ہی وہ آدمی تعریف کا زیادہ مستحق ہے۔ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
جتنا زیادہ کرے گا، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ جتنا زیادہ رکھے گا، وہ مسلمان اتنا ہی زیادہ تعریف کے قابل اور لائق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا تو پھر وہ آدمی تعریف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر امت محمدیہ کی تعریف انہی 3 چیزوں کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ چنانچہ جو ان 3 کاموں کو کرے گا وہی مسلمان لائق تعریف ہے، اور جو ان 3 کاموں کو نہیں کرے گا وہ لائق تعریف نہیں۔ اب اگر ساری امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر کے قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک ان 3 چیزوں کو بنیاد بنا کر کے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت ہے جو ان تینوں چیزوں کے اندر کامل، اکمل اور مکمل ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام پوری امت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت کے اندر ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت پر ان کا انتقال ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے وہ آدمی صحابی بنے گا، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب انہوں نے بھی حضور کو دیکھا تھا، صرف دیکھنے کی وجہ سے صحابی نہیں بنیں گے، بلکہ ایمان کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ ایمان لاویں، پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، تب جا کر کے صحابیت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، یہ سب صحابیات اور صحابہ، اور پھر صحابہ اور صحابیات کے اندر بڑے عمر کے لوگ بھی ہیں، نوجوان طبقہ بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، کسی بھی عمر کے اندر ایمان کی حالت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو ان کو صحابیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ عمر کی قید نہیں، صرف ایمان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ سے ملاقات کرنا اور آپ سے ملنا، آپ کا دیدار کرنا صحابیت کا مقام حاصل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بہت سارے فضائل بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس طرح ستارے رات میں چمکتے ہوئے تاریکی کے اندر نظر آتے ہیں، اور پہلے زمانے میں لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کرتے ہوئے اپنی منزلوں تک پہنچتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کے میدان کے ستارے ہیں، ان کے ذریعے سے آدمی اپنی اصلی منزل یعنی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ستارے فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اس بات کا تذکرہ کیا کہ پچھلی امتوں کے اندر 72 فرقے ہو گئے اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ان فرقوں میں سے صرف ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی، باقی سارے جہنم میں جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ ایک جماعت، وہ ایک گروہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، میرا طریقہ جو ہے، میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، یہ جنت میں جانے والے جماعت ہے، یہ جنت میں جانے والا گروہ ہے، یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔
جو صحابہ کے راستے پر، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رہے گا، وہ ان کامیاب لوگوں کی جماعت میں ہوگا، اور جو ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے طریقے پر چلے گا تو وہ آدمی ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ کامیابی والی جماعت کی صفت بتانے کے لیے صحابہ کو بھی اپنے ساتھ شامل فرمایا تھا۔ اس سے صحابہ کا مقام اور ان کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو تم لازم پکڑو، اور میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے، جو راشد یعنی سیدھے راستے پر رہنے والے، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، ہدایت کے راستے پر ان کو جمائے رکھا، ان صحابہ کی اور ان خلفاء راشدین کی تم پیروی کرو اور ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے، پوچھنے والے نے یہ بات پوچھی کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ خطبے کے اندر تقریباً ہر جمعہ اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک کے اندر یہ بات فرمائی کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر پائے جانے والے لوگ سب سے بہترین لوگ، پھر اس کے بعد میں تابعین کا زمانہ، اور پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے جو تابعین ہیں وہ بہتر، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا تبع تابعین کا، وہ لوگ بہتر، اور پھر جو لوگ تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کے راستے پر چلتے رہیں گے، ان کے طریقے کو زندگی میں لے کر کے اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، یہ لوگ بہتر لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف، ان کی اتباع کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور آخرت میں ان کے ملنے والے جو نعمتیں ہیں، جو جنت، جو باغات، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین جنہوں نے ہجرت اور ایمان لانے کے اندر سبقت کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی اور اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اپنی رضا کا پروانہ کلام پاک کے اندر سنا دیا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے خوش اور راضی ہو گیا ہے، اور پھر آگے ان کی نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کامیابی کی خوشخبری صحابہ کرام کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے سنا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو برا کہنے سے منع کیا، روکا، اور بعض وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا مت کہو، اس لیے کہ بعد والے لوگ، اگر کوئی آدمی بعد والوں میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو وہ صحابی کے ایک مد جو صدقہ کرنے کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، یا ان کے آدھے مد جو صدقہ کرنے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آدمی کتنا ہی نیکیوں میں بڑھ جائے، لیکن صحابہ کے ثواب کو یہ بعد والا آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عطا فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا
کہ مومن ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت کر سکتا ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنے والا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ صحابہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور صحابہ اکرام سے دشمنی اور بغض رکھنا یہ نفاق کی، منافق ہونے کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم بارہا خطبے کے اندر سنتے رہتے ہیں، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جو صحابہ سے محبت رکھے گا، ان سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو آدمی ان سے بغض رکھے گا، ان سے دشمنی رکھے گا، تو وہ میرے سے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دشمنی ہے اسی لیے صحابہ سے دشمنی کرتا ہے، مجھ سے محبت ہے اسی لیے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ایسی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی تھی۔ ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کے بارے میں، ان کو برا بھلا کہنے والوں کے بارے میں لعنت کی ارشادات فرمائے۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو آدمی صحابہ کو گالی دے، جو آدمی صحابہ کو برا کہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہو۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں غلط زبان کھولنے کے سلسلے میں آدمی کو ڈرنا چاہیے، اپنے ایمان کے بارے میں اس کو خوف زدہ رہنا چاہیے، اپنی زبان صحابہ کے سلسلے میں کھولنے میں احتیاط آدمی کو برتنی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ان کی جماعت، صحابہ اکرام کی جماعت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، ان کی عزت، ان کا مقام پہچاننا چاہیے، اور ساتھ میں ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھنا چاہیے۔ ان کی پیروی، ان کی زندگی کو دیکھ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس۔ اے لوگو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ جیسے کہ لوگوں نے یعنی صحابہ نے ایمان لایا تھا۔ گویا کہ ہمارے لیے صحابہ اکرام کی جماعت کو نمونہ بنا دیا گیا ہے، کسوٹی بنایا گیا ہے۔ اب جو آدمی ان کے ایمان کی طرح ایمان لائے گا، وہ ایمان قابل قبول ہوگا۔ کن چیزوں کے اندر ایمان، کن پر ایمان ہونا چاہیے؟ قرآن پر ایمان صحابہ جیسا، نبی پر ایمان صحابہ جیسا، آخرت پر ایمان صحابہ جیسا، اللہ پر ایمان صحابہ جیسا، قرآن پر ایمان صحابہ جیسا۔ ہر چیز کے اندر صحابہ والا ایمان معتبر ہوگا، ان کا جیسا ایمان تھا۔ اگر ہمارا بھی ایمان ویسے ہی ہے تو وہ ایمان قابل قبول ہوگا، اللہ کے یہاں اس کو قبولیت حاصل ہوگی۔ اور یہ مقام، یہ مرتبہ صحابہ اکرام کو کیوں ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ ان کو کیوں بخشا؟ اس لیے کہ احد کے میدان میں وہ نبی کے ساتھ، بدر کے میدان میں نبی کے ساتھ، ہر جگہ پر قرآن کو نازل ہوتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، جبرائیل کو وحی لے کر کے آتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، احد کے میدان میں نبی کو زخم کھاتے ہوئے انہوں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت صحابہ نے فرمائی، اور اپنے اوپر تیروں کو لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے نہیں دیا۔ آپ کو خاکوں میں گزرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، آپ کی پوری زندگی صحابہ نے دیکھا، راتوں کو صحابہ نے دیکھا، دن صحابہ نے دیکھے، آپ کی عبادتوں کو صحابہ نے دیکھا، آپ کے سجدے، آپ کی نمازیں، آپ کا حج، آپ کا روزہ، یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ نے دیکھی تھی۔ پوری کی پوری سیرت طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے ان لوگوں کو صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر اپنے جان اور اپنے مال کو لٹانے کے لیے اپنی ہتھیلی میں لے کر کے حضور کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ احد کے میدان میں
جب دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن حملہ کرنے لگے، تیر برسانے لگے، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں دائرہ بنا دیا تاکہ دشمن کا کوئی وار حضور تک نہ پہنچ سکے۔ اب تیر آ رہے ہیں تو صحابہ کی پیٹھوں کے اندر گھس رہے ہیں، دھس رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چوٹ نہ آنے پائے۔ یہ قربانیاں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت صحابہ نے دکھلائی ہے۔ حقیقی محبت تو صحابہ کر کے گئے ہیں، انہوں نے کر کے دکھلایا کہ حضور سے محبت ہو تو ایسے کر کے بتاؤ، اتباع کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے لٹاؤ، فنا کر دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ سنا دیا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زندگی میں آخری وقت چل رہا تھا، آپ بیمار تھے، آپ نے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر کے ابوبکر کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے والد بیمار ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ حضرت عمر سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ 3 مرتبہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، انہوں نے برابر یہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ ابوبکر کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ جب بلایا گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سارے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے مصلی کا ذمہ دار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ ان کا مقام پوری امت کے اندر سب سے بڑا، اسی لیے کہ ہر موقع پر سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ ہجرت کا جو سفر تھا اس سفر میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا۔ ایک موقع پر جیسے میں نے بارہا اس بات کو سنایا، اپنے گھر کا سارا مال حضور کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ یہ قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت میں بھی سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ دوسرا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں اور سامنے مقابل کیسا بھی ہو، حق بات پر جم جانا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا وعلی بابھا، کہ حضرت علی یہ اس کے دروازہ ہے، کوئی آدمی دروازے سے پار ہوئے بغیر گھر کے شہر کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ مقام اپنے الفاظ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کے اندر ایک مجلس کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ یوں تو مختلف مجالس کے اندر مختلف صحابہ کے لیے آپ جنت کی خوشخبری سناتے رہے، لیکن ایک ہی مجلس کے اندر 10 صحابہ کے لیے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری ان کو سنائی۔ اور باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب جب تمام صحابہ اکرام سے راضی ہے،
اللہ تعالیٰ خوش ہے تو ان کی دنیا بھی بنی ہوئی اور ان کی آخرت تو یقیناً بنی ہوئی ہے. جن کی آخرت بنی ہوئی ہو، جن کی آخرت کے ان کی آخرت میں کامیاب ہونے کا یقینی علم ہم کو معلوم ہے، تو ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس راستے پر چل کر کے کامیابی تک پہنچ جائیں، کامیابی والی منزل ہم سب کو حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے.